بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 1، دنیا کی مکمل تاریخ کے 100 عظیم شخصیات، 100 موسٹ انفلوئنشیل پرسنز ان ہسٹری۔ آتھر مائیکل ہارٹ، مترجم محمد عاصم بٹ۔ تعارف۔ اپنی کتاب انگریزی زبان پر چند خطوط میں والٹائر ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ 1726 عیسوی میں انگلستان میں اپنے قیام کے دوران اس نے چند اہل علم لوگوں کو آپس میں اس سوال پر بحث کرتے پایا کہ سیزر، سکندر، تیمور لنگ اور کرومویل میں سے کون سب سے عظیم ہے۔ ایک شریک محفل نے کہا کہ سر آئزک نیوٹن بلا شبہ سب سے عظیم انسان ہے۔ والٹائر نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ اعزاز اسی کو زیب دیتا ہے جس نے سچائی کی طاقت سے ہمارے اذہان کو مطیع کیا، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تشدد سے ہمیں اپنا اسیر بنایا۔ اول الذکر لوگوں سے ہمیں عقیدت ہے۔ آیا والٹائر واقعی اس امر پر متفق تھا کہ سر آئزک نیوٹن بنی نوع انسان میں سب سے عظیم ہے، یا محض ایک فلسفیانہ موشگافی کر رہا تھا؟ تاہم اس حکایت سے ایک دلچسپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین پر کروڑہا انسانوں میں سے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے تاریخ کے دھارے پر سب سے زائد اثرات مرتب کیے ہیں؟ یہ کتاب اسی سوال کا میرا جواب ہے۔ یہ ان 100 تاریخی شخصیات کی میری فہرست ہے جو میرے خیال میں انتہائی متاثر کن ثابت ہوئیں۔ میں باصرار یہ بات کہوں گا کہ یہ تاریخ کی انتہائی متاثر کن شخصیات ہیں، نہ کہ انتہائی عظیم۔ مثال کے طور پر میری فہرست میں اسٹالین جیسے بے انتہا متاثر کن مگر عیار اور سنگدل انسان کے لیے بھی جگہ موجود ہے، لیکن درویش صفت مادر کبیرینی کے لیے گنجائش نہیں بنتی۔ اس کتاب کے پیش نظر یہ بات ہے کہ وہ کون سے 100 افراد ہیں جنہوں نے تاریخ اور دنیا کے نظام کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ میں نے مرتبے کے اعتبار سے ان 100 افراد کی ترتیب دی ہے، یعنی اس جملہ اثر کے تناظر میں جو ان میں سے ہر ایک نے انسانی تاریخ اور دیگر انسانوں کی روزمرہ زندگی پر ڈالا۔ ان غیر معمولی لوگوں کا یہ گروہ چاہے کتنا ہی نفیس یا قابل ملامت ہو، مشہور یا گمنام ہو، تند مزاج یا منکسر ہو، یہ دلچسپ ضرور ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری زندگیوں کو تشکیل دیا اور ہماری دنیا کو نئے سرے سے ترتیب دیا۔ ایسی فہرست ترتیب دینے سے قبل ایسے بنیادی اصول وضع کرنا ضروری ہیں کہ کون اس میں شمولیت کا اہل ہے اور کن بنیادوں پر۔ اولین قانون تو یہ ہے کہ صرف حقیقی طور پر موجود لوگ ہی شخصی تجزیہ کے قابل ہیں۔ بعض اوقات اس اصول کا انطباق ذرا دشوار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کیا چینی درویش لاؤ تسو واقعی موجود تھا یا وہ محض ایک اسطوریاتی ہستی ہے؟ ہومر کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اور ایسپ کے بارے میں جو معروف زمانہ ایسپ کی حکایات کا مصنف ہے؟ ایسی مثالوں میں جہاں حقائق ابہام کے پردے میں گم ہوں، وہاں میں قیاس آرائی کرتا ہوں جو بہر کیف ایک باعلم قیاس ہوتا ہے، یعنی میں انہی موجود معلومات پر تکیہ کر لیتا ہوں۔ گمنام لوگ بھی اس فہرست میں شمولیت کے اہل نہیں ہیں۔ ظاہر ہے جس شخص نے پہیہ ایجاد کیا، جو بلا شبہ کوئی ایک ہی تھا، وہ بہت اثر آفرین شخص تھا، غالباً اس فہرست میں موجود بیشتر لوگوں سے کہیں زیادہ اثر انگیز۔ لیکن مذکورہ بلا اصول کے تحت یہ شخص اور فن تحریر کا موجد اور نسل انسانی کے تمام گمنام خیر اندیش اس فہرست میں شامل نہیں کیے گئے۔ اس فہرست کو ترتیب دیتے ہوئے میں نے تاریخ میں سے صرف انتہائی مقبول اور باوقار شخصیات کو ہی منتخب نہیں کیا۔ یہ مقبولیت جو ہر ذات یا کردار کی پختگی ہی کسی شخص کی اثر انگیزی کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں۔ بنجامن فرینکلن، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، باب روتھ اور حتیٰ کہ لیونارڈو ڈاونچی کو بھی اس فہرست سے باہر ہی رکھا گیا ہے، البتہ ان میں سے چند ایک دوسری مختصر فہرست میں ضرور شامل ہوئے۔ دوسری جانب اثر انگیزی کا تعلق ہمیشہ کریم النفسی کی صفت سے نتھی نہیں ہوتا، سو ہٹلر جیسا ایک صفاف فتین انسان فہرست میں شامل ہونے کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ اور یہاں جس اثر انگیزی کی بابت گفتگو ہوئی ہے وہ عالمی درجے کی ہے، لہٰذا بہت سی ایسی غیر معمولی سیاسی ہستیاں ہیں جن کی اثر پذیری علاقائی حدود میں ہی تھی، اس فہرست میں شامل نہیں ہیں،
لیکن ایک ملک پر گہرے اثرات قائم کرنا زیادہ وقوع ہے بنسبت تمام دنیا کو غیر پائیدار انداز میں متاثر کرنے کے۔ اس لیے روس کا پیٹرا اعظم، جس کی اثر پذیری ابتدائی طور پر اس کے اپنے ملک تک محدود تھی، اس فہرست میں شامل ہے۔ میں نے اس فہرست کو محض ان افراد تک ہی محدود نہیں رکھا جنہوں نے موجودہ انسان ہی کو متاثر کیا، گزشتہ نسلوں کو بھی برابر درجہ دیا گیا ہے۔ مستقبل کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کتاب میں عورتوں اور مردوں کا نام درجے وار لکھتے ہوئے میں نے اس اثر پذیری کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے جو آنے والی نسلوں اور واقعات کی نسبت ہوگی۔ مستقبل کے متعلق ہمارا علم بہت محدود ہے، اور یہ امر واضح ہے کہ میں اس شے کے متعلق کسی طرح کی اثر پذیری کا درست تجزیہ نہیں کر سکتا جو ہنوز کسی حتمی صورت میں ظاہر نہیں ہوئی۔ ہاں، محتاط اندازے کے ساتھ کچھ کہا جا سکتا ہے، جیسے یہ کہ برقیات ابھی مزید 500 برس تک اہم رہے گی۔ فیراڈے اور میکسویل جیسے سائنسدانوں کی حاصلات ہماری آنے والی نئی نسلوں کی روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی رہیں گی۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ کسی شخص کو کیا درجہ دیا جا سکتا ہے، میں اس تاریخی تحریک کے وقت پر بطور خاص اصرار کرتا ہوں جس سے وہ شخص متعلق رہا۔ عام لفظوں میں ہم یوں کہیں گے کہ بڑی تاریخی کامیابیاں فرد واحد کی کاوش کا نتیجہ نہیں ہوتی ہے۔ چونکہ اس کتاب کا تعلق فرد سے ہے، یعنی انفرادی اثر پذیری سے، اس لیے میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں ان کامیابیوں میں تمام شرکاء کے فرداً حصے کو واضح کروں۔ افراد کو اسی انداز میں درجہ وار ترتیب نہیں دیا جا سکتا جس انداز سے ان سے متعلق اہم واقعات اور تحریک کی افادیت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ کئی ایک جگہ پر ایک شخص کو جو کسی اہم واقعہ یا تحریک کی وقوع کا واحد ذمہ دار ہے، اس شخص کی نسبت کہیں کم مرتبہ دیا گیا ہے کہ جس نے کسی زیادہ وقوع تحریک میں کہیں کم اہم کردار ادا کیا ہو۔ اس کی ایک ممتاز مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ مسیح سے بلند درجہ دینے سے متعلق ہے۔ اس کی وجہ میرا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام کی تشکیل میں ان کا ذاتی اثر کہیں زیادہ نمایاں ہے بنسبت عیسائیت کی حیت سازی میں عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے کردار کے۔ کچھ ایسے معرکے بھی ہیں جن کا صحرا ایک سے زائد افراد کے سر بنتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی انتہائی وقت کا حامل نہیں ہوتا۔ اس کی ایک عمدہ مثال گولہ بارود کا پھیلاؤ ہے۔ ایک دوسری مثال تحریک آزادی نسواں کی ہے۔ ہندو مت کے ارتقاء اور عروج کی مثال بھی پیش نظر رکھی جا سکتی ہے، اگرچہ ان میں سے ہر واقعہ اپنی جگہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اگر اس میں شامل مختلف افراد کا علیحدہ کردار مد نظر رکھا جائے تو اس بنیاد پر کوئی ایک فرد بھی اس فہرست میں جگہ پانے کا اہل ثابت نہیں ہوتا۔ تو کیا پھر یہ دانش مندی ہوگی کہ ان واقعات سے متعلق نمائندہ شخصیات کا انتخاب کر لیا جائے اور پھر اسے تمام تر اعزاز کا حقدار تسلیم کیا جائے؟ میرا خیال ہے ایسا درست نہیں ہوگا۔ ایسے ہی عمل کے نتیجے میں ہندو فلسفی شنکر ہندو مت کے نمائندے کی حیثیت سے فہرست کے ابتدائی ناموں میں شامل ہوگا، لیکن شنکر خود تو مقبول نہیں تھا، اسے فی الواقع ہندوستان سے باہر جانا ہی نہیں جاتا، نہ ہی وہ غیر معمولی طور پر متاثر کن تھا۔ اور پھر اسی طرح سے مشین گن کے ابتدائی نمونے کے موجد رچرڈ کیٹلنگ کو البرٹ آئنسٹائن سے بلند مرتبہ دینا بھی نادانی ہوگی، جو خالصتاً اس بنیاد پر تھا کہ اسلحہ بارود کا ارتقاء اضافیت کے نظریے کی تشکیل سازی سے بدرجہ وقوع ہے۔ ایسی تمام مثالوں میں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ہم درجے لوگوں میں سے اولین کو منتخب کرنے کی حکمت عملی سے اجتناب برتوں گا، اور اس کتاب میں شامل ہر مرد یا عورت اپنی حقیقی اثر پذیری کی ہی بنیاد پر منتخب کیا گیا ہے، نہ کہ کسی اہم تحریک کے ایک نمائندے کی حیثیت سے۔ جن مثالوں میں دو افراد نے باہمی معاونت سے مشترکہ طور پر کوئی معرکہ کیا ہے، وہاں ایک خاص اصول کا اطلاق کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہوائی جہاز کی ایجاد میں آرول اور ولبر رائٹ نے یوں مشترکہ طور پر کام کیا ہے کہ ان کے جدا کردار کا تعین ناممکن ہے۔ اس مثال میں ہر فرد کے حصے کے اعزاز کا جدا تعین کر کے انہیں فہرست میں مختلف مراتب پر فائز کرنا غیر اہم ہو جاتا ہے۔ اس کے بجائے یہ بہتر ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ فہرست میں داخل کیا جائے۔ رائٹ برادرز ہی کی طرح کارل مارکس اور فریڈرک اینگارڈز کا ذکر بھی اپنے باب میں کیا گیا ہے، جبکہ باب کا عنوان مارکس کے نام پر ہی ہے۔
کیونکہ میرے نقطہ نظر کے مطابق مارکس کی افضلیت اپنے ساتھی کی نسبت زیادہ ہے، اور ایسے ہی چند دیگر مشترکہ مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ مشترکہ اندراج کے اس اصول کا اطلاق ان افراد پر نہیں ہوتا جنہوں نے فقط کسی مشترکہ شعبے میں کام کیا ہو۔ ایک بات اور بھی ہے جسے کسی فرد کو اس فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے پیش نظر رکھا گیا ہے۔ ماضی کا تجزیہ کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہوگا کہ اگر مارکونی ریڈیو ایجاد نہ کرتا تو آئندہ چند سالوں کے اندر کوئی دوسرا یہ کارنامہ انجام دے لیتا۔ اسی طور پر یہ بات بھی درست معلوم ہوتی ہے کہ ہرنانڈو کورٹیز اگر منظر پر ظاہر نہ بھی ہوتا تب بھی اسپین میکسیکو پر قبضہ کر لیتا، اور چارلز ڈارون کے بغیر بھی ارتقاء کا نظریہ وضع ہی کر لیا جاتا۔ بات بس اتنی سی تھی کہ یہ کامیابیاں مارکونی، کورٹیز اور ڈارون نے حاصل کیں۔ ان تینوں اصحاب کے نام اپنے کارناموں کے حوالے سے فہرست میں شامل ہیں، جبکہ اس حقیقت کو کہ ایسا بہتر طور ہی ہو جانا چاہیے تھا نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب چند خاص لوگوں کے سبب چند واقعات رونما ہوئے جو بغیر ان کے ممکن نہیں تھا۔ یہ ایک عجیب ملا جلا گروہ ہے جس میں چنگیز خان، بیتھوون، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ولیم فاتح شامل ہیں۔ ان لوگوں کے مقام و مرتبے کا تعین کرتے ہوئے ان کے انفرادی کارناموں کو اصل بنیاد بنایا گیا ہے، کیونکہ انفرادی طور پر یہ احباب صحیح معنوں میں انتہائی اثر انگیز ثابت ہوئے ہیں۔ اس دنیا میں آباد اربوں لوگوں میں سے ہر 10 لاکھ میں سے فقط ایک نمائندہ فرد کا انتخاب کر کے ایک ضخیم سوانح لغت ترتیب دی گئی ہے۔ غالباً 20,000 اشخاص اپنی کامیابیوں کے بل پر ان سوانح لغات میں جگہ پا چکے ہیں۔ ان کے 1% کا بھی نصف حصہ ہماری فہرست میں جگہ پا سکا ہے۔ سو میرے خیال میں اس فہرست میں شامل ہر شخص تاریخ کی ایک یادگار ہستی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس فہرست میں شامل باکمال عورتوں کی تعداد کی نسبت انسانی معاملات پر عورتوں کے اثرات اور انسانی تہذیبی ارتقاء میں ان کا کردار کہیں زیادہ وقیع ہے، لیکن متاثر کن شخصیات کی ایک کہکشاں فطری طور پر ان لوگوں پر مبنی ہوگی جو اعلیٰ جوہر کے حامل بھی تھے اور جنہیں اس جوہر کو بروئے کار لانے کے مواقع بھی ملے۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو عموماً ایسے مواقع سے محروم رکھا گیا ہے، جبکہ اس فہرست میں میرا فقط 2 خواتین کو شامل کرنا اسی قابل افسوس حقیقت کا ہی اظہار ہے۔ اس فہرست میں چند عورتوں کے اضافے سے ترجیحی سلوک کی اس ناقابل قبول حقیقت کو رد کرنے میں مجھے کوئی معنی دکھائی نہ دیے۔ یہ کتاب اس امر پر مبنی ہے کہ ماضی میں حقیقتاً کیا ہوا ہے، نہ کہ اس امر پر کہ اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا۔ ایسی ہی بیشتر مثالیں ان متعدد نسلی اور علاقائی گروہوں کی بابت بھی پیش کی جا سکتی ہیں کہ جن میں شامل افراد کو ماضی میں ہر لحاظ سے تہی دست رکھا گیا ہے۔ میں یہ بات باصرار کہہ چکا ہوں کہ اس کتاب میں افراد کی شمولیت کی واحد کسوٹی ان کے انفلوئنس یعنی اثر پذیری پر ہے۔ بلا شبہ اس کے سوا کسی دوسرے معیار پر غیر معمولی افراد کی ایک فہرست تشکیل دی جا سکتی ہے، جیسے شہرت، وقار، استعداد ذہنی، ہمہ گیریت اور کردار کی نفاست وغیرہ، اور اس سے قارئین کرام کو بھی اپنے طور پر ایک فہرست بنانے کی ترغیب ہوگی، چاہے یہ انتہائی متاثر کن شخصیات کی فہرست ہو یا انتہائی غیر معمولی افراد کی یا کسی بھی شعبے میں اعلیٰ درجے پر فائز افراد کی۔ مجھے تو 100 انتہائی اثر انگیز شخصیت پر مشتمل اس کتاب کی تشکیل سازی بہت دلچسپ اور حیران کن محسوس ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ خود بھی ایسی فہرست یا فہرستیں ترتیب دینے کی ذہنی مصروفیت سے محظوظ ہوں گے۔ ہاں، یہ ضروری نہیں کہ آپ کی فہرست میری فہرست سے مماثل ہو۔ مثلاً آپ چاہیں تو آپ ماضی کے 100 انتہائی طاقتور انسانوں کی فہرست مرتب کریں یا 100 انتہائی سحر آگیں شخصیات کی، لیکن اگر آپ بھی 100 انتہائی متاثر کن افراد کی فہرست وضع کرنا چاہیں تو مجھے امید ہے کہ جس انداز میں اس نے مجھے تاریخ کو ایک جدا زاویہ نگاہ سے دیکھنے کے اہل بنایا، آپ کا تجربہ بھی مختلف نہ ہوگا۔ تاریخی گوشوارہ، چند اہم واقعات اور کامیابیاں۔ 3500 برس قبل مسیح سومیریوں نے فن تحریر ایجاد کیا اور مینز نے مصر کو فتح کیا۔ 3000 قبل مسیح مشرق وسطی میں کانسی کے دور کا آغاز ہوا۔ خوفو کا عظیم حرم مصر تعمیر ہوا۔
2500 قبل مسیح اکاد قوم کے سارگون نے سمیر کو فتح کیا۔ 2000 قبل مسیح اولین حروف تہجی تشکیل دیے گئے۔ حمورابی نے ضابطۂ اخلاق وضع کیا۔ 1500 قبل مسیح اخناتون کا دور، مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت، مشرق وسطیٰ میں لوہے کا استعمال عام ہوا، ٹروجن جنگ ہوئی۔ 1000 قبل مسیح یروشلم میں بادشاہ داؤد برسر اقتدار آیا، ہومر اور اسحاق کی پیدائش۔ 600 قبل مسیح چین میں لوہے کے دور کا آغاز ہوا، زرتشت کا دور، بابلیوں نے یہودیوں کو مسخر کیا اور معبد سلیمان کو تباہ کر دیا۔ مہاویر کا دور، گوتم بدھ کی پیدائش، سائرس اعظم بابل کو فتح کرتا ہے۔ 500 قبل مسیح کنفوشیس کی پیدائش، میراتھن کی جنگ ہوئی، اعلیٰ اسلحہ سازی کا چلن عام ہوا۔ سوفوکلیز، پیریکلس، ہیروڈوٹس اور دیموکراتیس کی پیدائش۔ 400 قبل مسیح سقراط کی موت، افلاطون، ارسطو، سکندر اعظم، مانی، لاؤتسو اور ان سے متعلق اہم واقعات۔ 300 قبل مسیح اقلیدس، مہاراجہ اشوک، ایرسٹارکس آف ساموس، ارکیمیڈس اور شی ہانگ تی چین کو یکجا کرتا ہے۔ 200 قبل مسیح دوسری پیونک جنگ میں روم نے کارتیج کو شکست دی اور لیویان نے ہان خاندان کی بنیاد رکھی۔ روم یونان پر قبضہ کرتا ہے۔ 100 قبل مسیح جولیس سیزر نے گاؤ قوم پر فتح پائی، اولین رومی شہنشاہ آگسٹس سیزر کا دور۔ بعد مسیح یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا، سینٹ پال نے تبلیغ اور تحریف و تالیف کا کام شروع کیا۔ 100 عیسوی کا دور، تسائلن نے کاغذ ایجاد کیا، رومی طاقت کا عروج، بطلموس اور گیلن۔ 200 عیسوی چین میں ہان خاندان کا اختتام ہوا، مانی نے میسوپوٹیمیا، ایران میں اپنی تعلیمات کا پرچار شروع کیا۔ 300 عیسوی کا دور، اولین عیسائی شہنشاہ روم کانسٹنٹین اعظم۔ ایڈریانوپول کی جنگ میں رکابوں اور کاٹھیوں سے آراستہ سواروں کے گوتھک دستے نے رومی پیادہ فوج کو شکست دی۔ 400 عیسوی روم کا زوال شروع ہوا، سینٹ آگسٹائن، اینگلو سیکسن قوم انگلستان پر حملہ آور ہوئی اور مغربی سلطنت روما کا اختتام ہوا۔ 500 عیسوی جسٹینین نے ضابطۂ اخلاق وضع کیا، سووینتی اثر نو چین کو متحد کرتا ہے۔ 600 عیسوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور دوسرے مسلمان خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور عرب، مصر، ایران اور عراق کو فتح کرتا ہے۔ 700 عیسوی چین میں سانچوں نے چھپائی کا آغاز ہوا، مسلمانوں نے اسپین کو فتح کیا، چین میں تانگ بادشاہت کو عروج حاصل ہوا۔ 800 عیسوی روم میں شارلیمین کی تاج پوشی ہوئی، ہارون رشید کا دور، بغداد میں مسلم سلطنت کو عروج حاصل ہوا اور مامون اعظم۔ 900 عیسوی یورپ میں وائکنگ قوم کی یورشیں شروع ہوئیں، نارمنڈی میں وائکنگ قوم کی ریاست قائم ہوئی۔ 1000 عیسوی ولیم فاتح سے ہاسٹنگ کی جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی اور انگلستان پر قابض ہوا۔ پوپ اربن دوم، صلیبی جنگوں کا آغاز، جنگوں میں تیر کمان کے استعمال میں اضافہ۔ 1200 عیسوی انوسنٹ سوم نے پاپائی حاکمیت کو مستحکم کیا، میگنا کارٹا اور تیموجن یعنی چنگیز خان، منگولوں نے روس کو فتح کیا، تھامس ایکوینس کی ایجادات، منگولوں نے چین کو فتح کیا، منگول سلطنت اپنے نقطۂ عروج پر پہنچی، اور قبلائی خان کا دور۔ 1300 عیسوی اطالیہ میں نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا، دانتے کے واقعات، یورپ میں توپ استعمال کی گئی، مارکو پولو کی تحریک، انگریز تیر انداز فرانس میں داخل ہوئے، سیاہ موت نے یورپ کو تاخت و تاراج کر دیا، تیمور لنگ نے ہندوستان اور ایران میں کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ 1400 عیسوی کے واقعات، ہنری ملاح اور جان آف آرک کے واقعات۔ 1450 عیسوی محاصرہ کرنے والی توپوں نے
قلعوں کو دقیانوسی بنا دیا۔ ابتدائی پستول استعمال میں آئی، ترک کانسٹنٹینوپل پر قابض ہوئے، بازنطینی سلطنت کا اختتام ہوا۔ گٹنبرگ نے متحدہ سانچوں والا چھاپا خانہ ایجاد کیا۔ 1775 عیسوی فرڈینینڈ اور ایزابیلا نے اسپین کو متحد کیا۔ اسپین مسلمانوں کے ہاتھوں سے سرکنے لگا۔ روس نے منگولوں سے آزادی حاصل کی۔ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا۔ 1500 عیسوی واسکو ڈے گاما نے ہندوستان کا راستہ کھوج نکالا۔ لیونارڈو ڈا ونسی، مائیکل اینجلو، میکاولی، لوتھر نے پروٹسٹنٹ تحریک کا آغاز کیا۔ میگلن کے واقعات اور کورٹیز نے میکسیکو پر قبضہ کیا۔ 1525 عیسوی پیزیرو پیرو پر قابض ہوتا ہے۔ ہنری ہشتم، کالون، کوپرنیکس کے واقعات۔ 1550 عیسوی انگلستان میں الزبتھ اول برسر اقتدار آئی اور اسی دور میں جنگوں میں آتشی اسلحے کا استعمال بڑھا۔ 1575 عیسوی انگریزی بحری فوج نے ہسپانوی جنگی بیڑے کو شکست فاش دی۔ 1600 عیسوی ایڈورڈ ڈی ویئر یعنی ولیم شیکسپیئر، کیپلر ٹیلیسکوپ ایجاد ہوا اور گیلیلیو اور فرانس بیکن کے واقعات۔ 1625 عیسوی میں زارائن پلائماؤتھ راک بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے۔ ہاروے نے گردش خون کا اصول دریافت کیا۔ 30 برس کی طویل جنگ سے جرمنی کی کمر ٹوٹ گئی۔ جاپان کا شینٹو مغرب کی طرف روانہ ہوا۔ ڈکارت اور ریمبران کے واقعات۔ تاج محل کی تعمیر ہوئی اور اولیور کرومویل نے انگریزی خانہ جنگی میں حصہ لیا۔ لیوین ہوک نے بیکٹیریا دریافت کیا۔ انگلستان میں شاندار انقلاب برپا ہوا اور پھر آئزک نیوٹن نے پرنسپیا تحریر کی۔ 1700 عیسوی پیٹرا اعظم کے واقعات اور دخان انجن ایجاد ہوا۔ 1725 عیسوی میں والٹیر نے انگریزی زبان پر چند مکاتیب تحریر کی۔ فرانس میں تحریک برپا ہوئی اور جان سیباسٹین باخ کے واقعات۔ 1750 عیسوی میں روسو، بنجامن فرینکلن، لیونارڈو یولر کے واقعات۔ انگلستان میں صنعتی انقلاب کا آغاز ہوا اور جیمز واٹ نے زیادہ بہتر دخانی انجن ایجاد کیا۔ 1700 عیسوی جیفرسن نے آزادی کا اعلانیہ لکھا۔ ایڈم سمتھ نے دولت اقوام عالم تحریر کی۔ 1780 عیسوی جارج واشنگٹن، مینوئل کاؤنٹ اور امریکی آئین لکھا گیا۔ کولمبو نے برقیاتی قوانین وضع کر دیے۔ 1790 عیسوی لاؤسیئر، موزاراٹ، جیمز مالتھس کے واقعات اور انقلاب فرانس کا آغاز ہوا۔ 1800 عیسوی وولٹا نے اولین برقیاتی بیٹری ایجاد کر لی۔ نیپولین بوناپارٹ کے واقعات۔ انگلستان میں غلاموں کی تجارت پر پابندی عائد کر دی گئی اور جان ڈیلٹن کے واقعات۔ 1810 عیسوی والٹر لو کی جنگ، بیتھوون اور ڈیوڈ ڈیکارڈو کے واقعات۔ 1820 عیسوی ہندوستان میں برطانوی غلبہ بڑھا اور بولیور نے بویاکا کی جنگ جیتی۔ 1830 عیسوی ریل کی پٹریاں اہمیت حاصل کر پائیں۔ فیراڈے نے برقیاتی مقناطیسی امالہ دریافت کر لیا۔ ٹیلی گراف کی ایجاد۔ 1840 عیسوی ڈیگوری نے فوٹوگرافی ایجاد کی۔ مورٹن نے بے حس کر دینے والی دوا ایجاد کی۔ 1850 عیسوی لینوئر نے 2 سٹروک کا داخلی افروختگی والا انجن ایجاد کیا اور ڈارون نے انواع کی ابتدا لکھی۔ 1860 عیسوی کیٹلنگ نے مشین گن ایجاد کی۔ جیمز کلرک میکسویل کے واقعات۔ امریکی خانہ جنگی میں لنکن۔ جیمز کلرک میکسویل کے واقعات۔ امریکی خانہ جنگی میں لنکن کی شمولیت۔ مینڈل اور کارل مارکس کے واقعات۔ 1870 عیسوی لیسٹر اور پاسچر کے واقعات۔ جاپان میں میجی کا احیاء ہوا۔ آٹو نے 4 سٹروک کا داخلی افروختگی والا انجن بنوایا اور گراہم بیل نے ٹیلی فون ایجاد کیا۔ 1880 عیسوی ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا۔ 1890 عیسوی برطانوی سلطنت اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی۔ موٹر کاریں پہلی مرتبہ تجارتی بنیادوں پر فروخت کی گئیں۔ متحرک یعنی فیچر فلم کی ایجاد ہوئی۔ رونٹگن نے ایکس رے ایجاد کیا اور مارکونی نے ریڈیو ایجاد کیا۔ 1900 عیسوی کے واقعات میں
سجمنڈ فرائڈ اور میکس پلانک کے واقعات، رائٹ برادران نے ہوائی جہاز تیار کیا، آئنسٹائن نے اضافیات کا نظریہ پیش کیا، ہنری فورڈ نے ماڈل ٹی تعارف کروایا۔ 1910 کے واقعات، رادرفورڈ نے ایٹمی نیوکلیس دریافت کیا، جنگ عظیم اول شروع ہوئی، خندق میں مورچہ بندی، زہریلی گیس اور ٹینک کا استعمال ہوا، لینن نے روسی انقلاب برپا کیا۔ 1920 عیسوی میں کوانٹم میکانکس پر کام ہوا، ڈی بروگلی، ہائزنبرگ اور شروڈنگر کے واقعات، فلیمنگ نے پینسلن دریافت کیا۔ 1930 عیسوی میں پیکاسو، فرینکلن ڈی روزولٹ، اسٹالن اور ہٹلر کے واقعات۔ 1940 میں جنگ عظیم دوم شروع ہوئی، فیرمین نے اولین نیوکلیئر ری ایکٹر تعمیر کیا، عمومی استعمال کے کمپیوٹر بنائے گئے، ایٹم بم تیار ہوئے، ٹرانزسٹرز ایجاد ہوئے۔ ماؤ زے تونگ کے واقعات۔ 1950 عیسوی میں ٹیلی ویژن کا استعمال عام ہوا، ہائیڈروجن بم تیار کیا گیا اور کرک اور واٹسن نے ڈی این اے کی ہیئت دریافت کی۔ 1960 عیسوی لیزورس کے واقعات، جان ایف کینیڈی نے اپولو منصوبے کی سنگ بنیاد رکھی، اپولو دوم کے ذریعے پہلی بار چاند پر جہاز اترا۔ 1970 کے واقعات، ویتنام کی جنگ ہوئی اور بیکٹیریا میں مصنوعی تخم ریزی کی گئی۔ 1980 میں گورباچوف کے واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ 1990 عیسوی مشرقی یورپ میں سوویت سلطنت کا اختتام ہوا، سرد جنگ کا خاتمہ، اور روس میں اشتمالی نظام کا خاتمہ ہوا۔ قسط نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 570 عیسوی تا 632 عیسوی۔ ممکن ہے کہ انتہائی متاثر کن شخصیات کی فہرست میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار سب سے پہلے کرنے پر چند احباب کو حیرت ہو اور کچھ متعرض بھی ہوں، لیکن یہ واحد تاریخی ہستی ہے جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر برابر طور پر کامیاب رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزانہ طور پر اپنی مساعی کا آغاز کیا اور دنیا کے عظیم مذاہب میں سے ایک مذہب کی بنیاد رکھی اور اسے پھیلایا۔ وہ ایک انتہائی مؤثر سیاسی رہنما بھی ثابت ہوئے۔ آج 1400 برس گزرنے کے باوجود ان کے اثرات انسانوں پر ہنوز مسلم اور گہرے ہو رہے ہیں۔ اس کتاب میں شامل متعدد افراد کی یہ خوش قسمتی رہی کہ وہ دنیا کے تہذیبی مراکز میں پیدا ہوئے اور وہیں ایسے لوگوں میں پلے بڑھے جو عموماً اعلیٰ تہذیب یافتہ یا سیاسی طور پر مرکزی حیثیت کی اقوام تھیں۔ اس کے برعکس ان کی پیدائش جنوب عرب میں مکہ شہر میں 570 عیسوی میں ہوئی۔ یہ تب تجارت، فنون اور علم کے مراکز سے بہت دور دنیا کا دقیانوسی گوشہ تھا۔ وہ 6 برس کے تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ ان کی پرورش عام وضع پر ہوئی۔ اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ان پڑھ تھی۔ 25 برس کی عمر میں جب ان کی شادی ایک اہل ثروت عورت سے ہوئی تو ان کی مالی حالت میں بہتری پیدا ہوئی۔ تاہم 40 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے لوگوں میں ان کا ایک غیر معمولی انسان ہونے کا تاثر قائم ہو چکا تھا۔ تب زیادہ تر عرب اصنام پرست تھے، وہ متعدد دیوتاؤں پر ایمان رکھتے تھے۔ مکہ میں البتہ عیسائیوں اور یہودیوں کی مختصر آبادیاں بھی موجود تھیں۔ انہی کے توسط سے آپ واحد خدائے مطلق کے تصور سے شناسا ہوئے۔ جب ان کی عمر 40 برس تھی انہیں احساس ہوا کہ خدائے واحد کی ذات مبارک ان سے اپنے فرشتے جبرائیل کی وساطت سے ہم کلام ہے، اور پھر یہ کہ انہیں سچے عقیدے کی تبلیغ کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ 3 برس تک وہ اپنے قریبی اعزاء اور اقربا میں ہی اپنے نظریات کا پرچار کرتے رہے، اور قریب 613 عیسوی میں انہوں نے کھلے عام تبلیغ شروع کی۔ آہستہ آہستہ انہیں ہم خیالوں کی معیت حاصل ہوئی تو مکہ کے بااختیار لوگوں نے ان کی ذات میں اپنے لیے خطرہ محسوس کیا۔ 622 عیسوی میں وہ اپنی حفاظت جان کی غرض سے مدینہ چلے گئے۔ یہ مکہ کے شمال میں 200 میل کے فاصلے پر واقع ایک شہر ہے۔ وہاں انہیں ایک بڑے سیاست دان کی حیثیت حاصل ہوئی۔ اس واقعے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کی زندگی میں ایک واضح موڑ تھا۔ مکہ میں تو انہیں چند رفقا کی جمعیت حاصل تھی، مدینہ میں ان کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ جلد ہی ان کی شخصیت کے اثرات واضح ہوئے اور وہ ایک مکمل فرمانرواں بن گئے۔
اگلے چند برسوں میں ان کے پیروکاروں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا اور مدینہ اور مکہ کے بھی چند جنگیں لڑی گئیں، جن کا اختتام 630 عیسوی میں آپ کی فتح مندی اور مکہ میں بطور فاتح واپسی پر ہوا تھا۔ ان کی زندگی کے اگلے 2.5 برسوں میں عرب قبائل سرعت سے اس نئے مذہب کے دائرے میں داخل ہوئے۔ 632 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا تو آپ جنوبی جزیرہ ہائے عرب کے مؤثر ترین حکمران بن چکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب کے بدو قبائل تندخو جنگجوؤں کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، لیکن وہ تعداد میں کم تھے۔ شمالی زرعی علاقوں میں آباد وسیع بادشاہتوں کی افواج کے ساتھ ان کی کوئی برابری نہیں تھی، تاہم آپ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ انہیں یکجا کیا، ایک واحد خدا پر ایمان لے آئے۔ ان مختصر عرب فوجوں نے انسانی تاریخ میں فتوحات کا ایک حیران کن سلسلہ قائم کیا۔ جزیرہ عرب کے شمال میں ساسانیوں کی نئی ایرانی سلطنت قائم تھی، شمالی مغرب میں بازنطینی یا مشرقی سلطنت روما تھی جس کا محور کانسٹنٹینوپل تھا۔ بلحاظ تعداد عرب فوج کا اپنے حریفوں سے کوئی جوڑ نہیں تھا، تاہم میدان جنگ میں معاملہ مختلف تھا۔ ان پرجوش عربوں نے بڑی تیزی سے تمام میسوپوٹیمیا، شام اور فلسطین فتح کر لیا۔ 642 عیسوی میں مصر کو بازنطینی تسلط سے چھینا، جبکہ 637 عیسوی میں جنگ قادسیہ اور 642 میں جنگ نہاوند میں ایرانی فوجوں کو تاخت و تاراج کیا۔ تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور قریبی صحابہ حضرت ابوبکر اور عمر بن خطاب کی زیر قیادت میں ہونے والی ان عظیم فتوحات پر ہی مسلمانوں نے اکتفا نہ کیا۔ 711 عیسوی تک عرب فوجیں شمالی افریقہ کے پار بحر اقیانوس تک اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ چکی تھیں۔ پھر وہ شمال کی طرف مڑے اور آبنائے جبرالٹر کو عبور کر کے اسپین میں ویسی گوتھک سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ ایک دور میں تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان تمام مسیحی یورپ پر قابض ہو جائیں گے، تاہم 732 عیسوی میں تور کی مشہور جنگ میں جبکہ مسلمان فوجیں فرانس میں داخل ہو چکی تھیں، فرینک قوم کی فوجوں نے انہیں بلاخر شکست فاش دی۔ جنگ و جدل کی اس صدی میں ان بدوی قبائل نے نبی کے الفاظ سے حرارت لے کر ہندوستان کی سرحدوں سے بحر اقیانوس تک ایک عظیم سلطنت استوار کر لی۔ اتنی بڑی سلطنت کی اس سے پہلے تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جہاں ان افواج نے فتوحات حاصل کیں، وہاں بڑے پیمانے پر لوگ اس نئے عقیدے کی جانب مائل ہوئے، لیکن یہ تمام فتوحات پائیدار ثابت نہیں ہوئی۔ ایرانی اگرچہ اسلام سے وفادار رہے، لیکن انہوں نے عربوں سے آزادی حاصل کر لی۔ اسپین میں 7 صدیاں خانہ جنگی جاری رہی اور بالآخر تمام جزیرہ اسپین پر پھر سے مسیحی غلبہ ہو گیا۔ قدیم تہذیب کے یہ دو گہوارے میسوپوٹیمیا اور مصر عربوں کے تسلط میں ہی رہے۔ یہی پائیداری شمالی افریقہ میں بھی قائم رہی اور اگلی صدیوں میں یہ نیا مذہب مسلم مفتوحات کی حقیقی سرحدوں سے بھی پرے پھیل گیا۔ آج افریقہ اور وسطی ایشیا میں اس مذہب کے کروڑوں پیروکار موجود ہیں۔ یہی حال پاکستان، شمالی ہندوستان اور انڈونیشیا میں بھی ہے۔ انڈونیشیا میں تو اس مذہب نے ایک متحد کر دینے والے عنصر کا کردار ادا کیا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں ہندو مسلم تنازع ایک اجتماعی اتحاد کی راہ میں حائل ہنوز ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح انسانی تاریخ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ تمام مذاہب کی طرح اسلام نے بھی اپنے پیروکاروں کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ یہی وجہ ہے کہ قریب سبھی عظیم مذاہب کے بانیان اس کتاب میں شامل ہیں۔ اس وقت عیسائی مسلمانوں سے بلحاظ تعداد میں دگنے ہیں، اسی لیے یہ بات عجیب محسوس ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام سے بلند مقام دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ اول، مسیحیت کے فروغ میں یسوع مسیح کے کردار کی نسبت اسلام کی ترویج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کہیں زیادہ بھرپور اور اہم رہا ہے۔ ہر چند کے عیسائیت کے بنیادی اخلاقی اعتقادات کی تشکیل میں یسوع کی شخصیت بنیادی رہی ہے، لیکن جہاں تک یہ صہیونی عقائد سے مختلف ہیں، اور سینٹ پال نے ہی صحیح معنوں میں عیسائی الہیت کی ترویج میں حقیقی پیش رفت کی تھی، اور اس نے عیسائی پیروکاروں میں اضافہ بھی کیا، اور وہ عہد نامہ جدید کے ایک بڑے حصے کا مصنف بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اسلام کی الہیت کی تشکیل میں فعال تھے، بلکہ
اس کے بنیادی اخلاقی ضوابط بھی بیان کیے۔ علاوہ ازیں انہوں نے اسلام کے فروغ کے لیے بھی مساعی کیں اور اس کی مذہبی عبادات کی بھی توضیح کی۔ عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے برعکس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایک کامیاب دنیا دار تھے بلکہ ایک مذہبی رہنما بھی تھے، اور فی الحقیقت وہی عرب فتوحات کے پس پشت موجود اصل طاقت تھے۔ اس اعتبار سے وہ تمام انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ متاثر کن سیاسی قائد ثابت ہوتے ہیں۔ بہت سے اہم تاریخی واقعات کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ ناگزیر تھے۔ اگر ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی خاص سیاسی قائد بھی نہ ہوتا، وہ وقوع پذیر ہو کر ہی رہتے۔ مثال کے طور پر اگر سائمن بولیور کبھی پیدا نہ ہوتا، پھر بھی شمالی امریکی کالونیز اسپین سے آزادی حاصل کر ہی لیتیں۔ لیکن عرب فتوحات کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ اس امر پر اعتبار کرنے میں ہچکچاہٹ کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ پیغمبر کے بغیر یہ فتوحات ممکن نہیں تھی۔ تاریخ انسانی میں ان سے مماثل ایک مثال 13ویں صدی عیسوی میں ہونے والی منگولوں کی فتوحات ہیں، جو بنیادی طور پر چنگیز خان کے زیر اثر ہوئیں۔ یہ فتوحات عربوں سے کہیں زیادہ وسیع و عریض ہونے کے باوجود ہرگز پائیدار نہیں تھیں۔ آج منگولوں کے قبضے میں صرف وہی علاقے باقی رہ گئے ہیں جو چنگیز خان کے دور میں ان کے تسلط میں تھے۔ عرب فتوحات کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ عراق سے مراکش تک عرب اقوام کی ایک زنجیر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ صرف اپنے مشترک عقیدے اسلام ہی کے سبب باہم متحد نہیں ہیں، بلکہ ان کی زبان، تاریخ اور تمدن بھی مشترک ہے۔ قرآن نے مسلم تہذیب میں مرکزیت پیدا کی، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اسے عربی میں لکھا گیا۔ شاید اسی باعث عربی زبان باہمی ناقابل فہم مباحث میں الجھ کر منتشر نہیں ہوئی۔ گو درمیان کی 13ویں صدی میں ایسا امکان پیدا ہو چلا تھا۔ بلا شبہ ان عرب ریاستوں کے بیچ اختلافات اور تقسیم موجود ہے، اور یہ بات قابل فہم بھی ہے، لیکن یہ جزوی بات ہمیں اتحاد کے ان اہم عناصر سے صرف نظر کرنے پر مائل نہیں کر سکتا جو ہمیشہ سے موجود رہے۔ مثال کے طور پر ایران اور انڈونیشیا دونوں تیل پیدا کرنے والی اور مسلمان ممالک ہیں، لیکن 1974 عیسوی کے موسم سرما میں ہونے والے تیل کی تجارت کی بندش کے فیصلے میں شامل نہیں تھے۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ تمام عرب ریاستیں اور صرف عرب ریاستیں ہی اس فیصلے میں شریک تھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ 7ویں صدی عیسوی میں عرب فتوحات کے انسانی تاریخ پر اثرات ہنوز موجود ہیں۔ یہ دینی اور دنیاوی اثرات کا ایسا بے نظیر اشتراک ہے کہ جو میرے خیال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ متاثر کن شخصیات کا درجہ دینے کا جواز بنتا ہے۔